نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کا ذکر فرمایا کہ قرآن نازل کیا، پھر ارشاد فرمایا کہ انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، بات کرنے کی صلاحیت اسے عطا فرمائی، چاند اور سورج کا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، چاند سورج ستارے یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا آسمان کو بلندی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، زمین کو اللہ تعالیٰ نے پستیاں عطا فرمائی، پھر زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار غلوں کو پیدا فرمایا، زمین کے اندر سے اناج بھی پیدا کیا، زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے میوے جات کو بھی پیدا فرمایا، زمین میں سے انسان کی غذا کا انتظام بھی فرمایا، اور اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی کھانے کا چارہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہ انعامات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم، یعنی ان میں سے کس کس نعمت کا تم انکار کر سکتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان میں سے کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ سورۃ الرحمن میں 31 مرتبہ یہ آیت مبارکہ دہرائی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور جہاں بھی یہ آیت مبارکہ ذکر ہوئی ہے اس سے پہلے کسی بڑی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا، بڑے انعام کا ذکر فرمایا، اپنی قدرت کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو بیان فرمایا ہے۔ پوری سورۃ الرحمن آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو بیان کرتا ہے کہ یہ نعمت بھی دی، یہ انعام بھی تمہیں دیا۔ دیکھیں پہلی مرتبہ اس صورت مبارکہ میں جو یہ آیت شریفہ آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 12 ہیں، اس سے پہلے جو 11 آیات ہیں وہ ساری کی ساری انعامات کے بارے میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب میں انعامات کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد یہ آیت مبارکہ ذکر فرمائی۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس کا جواب یہ ہوتا ہے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ہم تو ہر قسم کی حمد و ثنا آپ ہی کے لیے بیان کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ یہ آیت آئی، دوسری مرتبہ دیکھیں جب یہ آیت ذکر ہوئی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو مضمون ارشاد فرمایا خلق الانسان، بنایا انسان کو، پیدا کیا انسان کو، من صلصال کالفخار، کھنکھناتی مٹی سے جیسے کوئی ٹھیکرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے ساتھ پیدا فرمایا، پھر ارشاد فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور بنایا ہے جنات کو آگ کی لپیٹ سے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو سب آدمیوں کے والد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے،
اور جنات کا جو باب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کی لپیٹ سے بنایا ہے۔ تو یہ پیدا کرنا یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ انسان پیدا ہوا ہے، پانی کے ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اندر کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ انسان کے اندر ہاتھ کی نعمت ہے، اس کو پاؤں کی نعمت عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی، اس کے وجود کے اندر بھی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اس انسان کو پیدا کرنا، پھر اس کے اندر اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرنا، اس کے اندر دماغ کو پیدا کرنا کہ یہ اپنے دماغ کے ذریعے سے بڑے بڑے مسائل کو حل کر لیتا ہے، بڑے بڑے کام اپنے بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے اس کو پاؤں دیے، سفر کرتا ہے، اپنی منزل تک پہنچتا ہے، ہاتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس سے پکڑتا ہے، اپنی ضروریات اپنی حاجات کو پورا کرتا ہے، آنکھیں دی کان سننے کے لیے عطا فرمائے، زبان بولنے کے لیے عطا فرمائی۔ تو انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، تو اسی لیے اس انعام کو ذکر کیا، پیدا کرنے کو ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد دوبارہ ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں، یعنی انسان اور جنات، کہ یہ دونوں بتاؤ کون کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہاں دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بار بار جو کہا جاتا ہے نا کہ کون کون سی نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں، اس سے مراد انسان اور جنات ہے، کیونکہ انسان اور جنات ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، اس لیے یہاں انسان اور جنات دونوں کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس آیت مبارکہ میں بھی دونوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں، کیونکہ ان کا انسان کا بھی ذکر ہے اور جنات کا ذکر بھی ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت دوسری مرتبہ آئی، تیسری مرتبہ دیکھیں یہ آیت مبارکہ جب آئی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ اللہ مالک ہے دو مشرق کا، وہ مالک ہے دو مغرب کا، یعنی مشرقین اور مغربین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ سردی اور گرمی میں جس نقطے سے سورج طلوع ہوتا ہے، سردی میں الگ نقطے سے سورج طلوع ہوتا ہے، گرمیوں میں الگ نقطے سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مشرقین، ایک مشرق گرمیوں کی ہے، ایک سردیوں کی ہے، پھر مغربین جہاں سورج غروب ہوتا ہے، ایک نقطہ غروب ہونے کا گرمیوں کا ہے، ایک سردیوں کا ہے، اس طرح دو مشرقین اور دو مغربین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ان نقطوں کے تبدیل ہونے سے ہی سردی اور گرمی کا نظام بنتا ہے، ایک نقطے سے سورج نکلتا ہے تو سردی کا نظام قائم ہوتا ہے، پھر وہ مغرب میں سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر دوسرے نقطے سے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو گرمی کا نظام قائم ہوتا ہے، دنوں کا کم ہونا، دنوں کا بڑھنا، اسی طرح راتوں کا چھوٹا ہونا اور رات کا بڑھ جانا، یہ بھی اسی نقطے کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یعنی گرمیوں کے لیے اور سردیوں کے لیے الگ الگ نقطہ سورج کے طلوع ہونے کا بنایا، جس سے مشرقین اور مغربین کو اللہ نے بیان کیا۔ اب ان کو الگ الگ کیوں بیان ہوا کہ دو مشرقیں دو مغربیں، اس لیے ان کو بیان فرمایا کہ ان دونوں کی وجہ سے ہی مشرقین اور مغربین کے تغیر اور تبدل سے ہی موسم اور فصلیں بدلتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اب اس کا موسم ہے چاول کا ہے، اب گندم کا ہے، یہ جو موسم یہ تبدیل ہونا موسم کا اور یہ سورج کا، اسی سے یہ فصلیں بدلتی ہیں، اسی سے یہ پھل اور میوے جات بدلتے ہیں، ان کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ گرمی کے لیے جب گرمی کا موسم ہوتا ہے الگ کاشتکاری کی جاتی ہے، الگ سبزیاں اگائی جاتی ہیں زمین میں، سردیوں میں الگ نظام ہے، گرمیوں میں الگ نظام ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انسان کو انعام ہے
کہ گرمی اور سردی اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ جب یہ ارشاد فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین، کہ اللہ مالک ہے مشرقین کا، اللہ مالک ہے مغربین کا، پھر ارشاد فرمایا تیسری مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ تو مشرقین مغربین کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو بیان فرمایا۔ تو ہم اس کا جواب یہی دیتے ہیں لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم تو آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں جو انعامات آپ نے عطا فرمائے ہیں۔ کل کی آیات میں دیکھیے پھر ارشاد ہوگا سمندروں کا، دریاؤں کا، پانی کے نظام کا، پھر یہ آیت دہرائی جائے گی۔ اس لیے ہر مرتبہ اس سے پہلے اللہ کا ایک بڑا انعام پھر اس آیت کو دہرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔